ریاست صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ اب انڈر ڈیوریس یا انڈر پریشر کوئی بھی کام کرنا کسی بھی ریاست کے لیے یہ لیگلی ٹھیک ہے غلط ہے؟ کیونکہ اس کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں مطلب یہ کہیں پر بھی ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ ہوتا ہے تو اس کی کیا لیگل جسٹیفیکیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گراؤنڈ ریالٹیز پہ اگر بات کریں تو پریشر ہے، لیکن میں چونکہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میری یہ بڑی کنوکشن ہے کہ بالکل پریشر بیرونی دباؤ کوئی بھی ہو اس کو بالکل نہیں آپ لیں. اس کی ریزن ہے کہ آپ کے ملک کی اپنی انٹیگریٹی، سوورینٹی اور پراسپیرٹی کا کویشچن ہے، اور ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بالکل بیرونی دباؤ نہ لینا چاہیے، نہ اس کے اندر آنا چاہیے. یہ ہماری ریاست کا معاملہ ہے. ہمارے یہ باقی یہ ساری چیزوں کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اب میں دوسری سائڈ پہ اس کی بات کرتا ہوں کہ یہ تاریخ رہی ہے 77 سالوں کی پاکستان کے اندر کہ ہم نے ہمیشہ بیرونی دباؤ میں فیصلے کیے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. آپ دیکھ لیں یہی امریکہ جس نے 1971 میں پاکستان کلیم کرتا رہا کہ یہ ہمارا سب سے بہترین اور دیرینہ اور پیرینہ دوست ہے، لیکن ان کا وہ بیری بیڑا آتے آتے نہ آیا اور سکوت ڈھاکہ ہو گیا. یہ تو ایک تاریخ ہے. لیکن دو چیزیں، دونوں کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ کیا بینگ ریاست ہمیں یہ پریشر لینا چاہے، میں اس کو نو کہوں گا. لیکن ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹیز میں دیکھیں تو ہماری حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ جو ہمارے لیڈر صاحبان انہوں نے سٹیٹمنٹس دی تھیں کہ ہماری معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے، ہم تو چلنے ہم تو ایک سانس نہیں لے سکتے. تو یہ دونوں اسپیکٹ کو سمجھیں. خواجہ آصف صاحب ابھی پریزنٹ ڈے ڈیفنس منسٹر کا بیان ہے. جی بالکل یہی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ریاست کا معاملہ ہے، اور دوسری بات سیم ٹائم پہ اگر یہ دباؤ میں آ کے مذاکرات کر رہے ہیں یا دباؤ میں آ کے کوئی غیر آئینی یا ماورائے آئین کوئی کام کرتے ہیں، میں تو بینگ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے حق میں نہیں ہوں. آئین اور قانون کے اندر ہو، اور جو کچھ حکومت بھی کر رہی ہے بیونڈ دی لیمیٹیشن آف لا، میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، فیک اینڈ فکٹیشیس کیسز نہیں ہونے چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. میں بالکل کیٹیگریکلی یہ میرے اس کے اوپر سٹانس ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، یہ قانونی طور پر لیجٹیمیٹ ہے؟ کیونکہ ویسے تو قانونی طور پر کہتے ہیں ان کے کیسز ہیں، انڈر ٹرائل ہیں، تو یہ تو ویسے کہتے ہیں عدالتوں میں ہے نا معاملہ. محسن نقوی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں. عدالتوں کے اندر بالکل ہے، لیکن اگر تو جو کیسز ہیں نا وہ عام ایک شہری بھی اگر اس کو دیکھتا ہے نا، لے مین بھی دیکھتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گراؤنڈ لیس کیسز ہیں، فکٹیشیس ہیں، کرپٹک کیسز ہیں، پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ان کیسز کا فیصلہ عدالتوں کو جرات کے ساتھ کرنا چاہیے. جن کیسز میں ایویڈنس نہیں ہے 63 سیکشن سی آر پی سی ان کے تحت ان کو تمام ملزمان کو ڈسچارج کریں. ہاں اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ سارے سچویشن اس طرح سے لے کے اگر ہم چلیں گے تو ملک نہیں چل سکتا، تو 494 سی آر پی سی میں حکومت کے پاس اپنے پاس اختیار ہے کہ وہ کیسز وڈرا کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی دباؤ کا امپریشن دے کے اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کے ملک کی سوورینٹی جو ہے، میں تو کم از کم نہیں چاہتا کہ میرے ملک کے اندر کسی بھی جگہ سے انٹرفیرنس ہو.